کہ تشریف آوری ہے حسن کی زمین پر، ماہ سیام لائق پرواز ہو گیا۔ بے شک علی بھی بطول بھی ہے محترم، مگر آل نبی کا آج سے آغاز ہو گیا، مگر آل نبی کا آج سے آغاز ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان اللہ کی رحمتوں کا نزول کا مہینہ ہے، مگر اس میں رحمتوں کا نزول اللہ کی طرف سے اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ 15 رمضان المبارک کو سن 3 ہجری کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر امام حسن پاک علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ماہ سیام بھی لائق پرواز ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسن وہ شخصیت ہیں کہ جن کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ تمام رسولوں کے امام ہیں، تمام رسولوں سے افضل ہیں، اور جن کے والد گرامی جناب علی المرتضیٰ تمام ولیوں کے سردار ہیں، اور ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور خود امام حسن مجتبیٰ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یعنی کہ سارا گھرانہ ہی جنت کا سردار ہے، دنیا و آخرت کے سلطان ہے۔ تمام جہان والے ان کے ہی در سے خیرات لیتے ہیں، انہی کا صدقہ کھاتے۔ جب امام حسن مجتبیٰ کے ظہور کی خبر حضرت محمد مصطفیٰ کو دی جاتی ہے تو سرکار دو جہاں بھی جھوم اٹھتے ہیں، اور وہ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرنے آتے ہیں۔ ملاقات کرتے وقت امام حسن علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں، اور ان کے منہ میں اپنی زبان مبارک کو ڈالتے ہیں، اور ان کو گرتی دیتے ہیں، پھر دائیں کان میں اذان دیتے ہیں، پھر اقامت کرتے ہیں، اور ٹھیک سنت کے مطابق تقریباً 7 دن کے بعد آپ امام حسن علیہ السلام کا عقیقہ بھی کرتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں پہلی خوشی آتی ہے تو آپ کی شہزادہ مبارک کی نام رکھنے کی بات آتی ہے، تو جب نام کو تجویز کیا گیا تو حمزہ نام رکھنے لگے تھے، مگر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اس کا نام حسن رکھو اور اس کے بھائی کا نام حسین رکھو۔ پھر آپ سرکار نے اسی طرح کیا، اور جن کے نام بھی خود خدا رحم کا عالم کیا ہوگا۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ کے وہ نواسے ہیں جس کی شان میں اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یا فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ وان حسن والحسین سیدۃ الشباب اہل الجنہ، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بی بی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور امام حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک دفعہ آپ سرکار گزر رہے تھے اور کندھوں پر امام حسن کو سوار کیا تھا، تو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو سواری کتنی خوبصورت ہے، تو آپ سرکار نے فرمایا کہ سواری کو دیکھتے ہو شاہ سوار بھی تو دیکھو، کہ کندھوں پر بیٹھنے والا امام حسن بھی دیکھو کتنا خوبصورت اور شانوں والا ہے۔ اور اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ کا فرمان تھا کہ میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اور یہ مسلمانوں کے 2 گروہ 2 جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور امام حسن طریق گواہ ہے کہ جنگ صفین اور جمل کے بعد اس رمضان کو آپ کے والد گرامی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو پھر لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ منتخب کیا۔ امام حسن علیہ السلام نے تخت خلافت کو سنبھالا، اور اس کے بعد دیکھا کہ لوگ خلافت کے لالچ میں آ گئے ہیں، لوگ باغی ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ شام اور بنو امیہ کے لوگ پہلے بھی اہل بیت امام مولا علی علیہ السلام سے جنگیں کر چکے تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے امت کو
बिखरने से बचाने के लिए, कत्लो गारत को रोकने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस दुनियावी ज़ाहरी ऐशो-इशरत को अपनी पाँव की ठोकर पर मारकर बनु उमय्या के गले में लटका दिया और कहा कि जाओ तुम इस दुनिया में जो करना चाहते हो कर लो। इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं कि जिसका चेहरा मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरह है, कि जिसका इल्म अली मुर्तज़ा की तरह है, जिसकी सब्र और सखावत और शुजाअत की अलामत इमाम हुसैन की तरह है और जिनका शागिर्द हज़रत अब्बास की तरह है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इस तरह की मजीद भी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जज़ाक अल्लाह।